سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خطبہ رسول کے بارے میں بتاؤں گا، بیان کروں گا، جو حضور نے رمضان سے ایک دن پہلے رمضان کے بارے میں خطبہ دیا تھا۔ یہ جو ہے آپ اس کو سمجھیں کہ ماہ شعبان کے آخری تاریخ کو حضور نے خطبہ دیا ہے، اور اس کے راوی جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی ہے۔ سلمان فارسی کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کریں گے۔ یہاں صحابوں سے ہمیں اپنا صحابہ کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کتنی قربانیاں دے کے وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اصفہان ایران کے ایک بستی ہے جی، جس کا نام ہے جی، کے کسی سردار کے بیٹے تھے۔ ان کا باپ بہت مالدار، بہت انفلوئنشل تھا، اور مذہبی طور پہ بھی بڑا اچھے ہائی لیول پہ تھا۔ ان کا مذہب بنیادی طور پہ وہ مجوسی تھے، اور سلمان فارسی کو باہر زیادہ نہیں چھوڑتا تھا، بہت اس سے محبت کرتا تھا لڑکے سے، اور گھر میں ہی اس نے مجوسیت کی تعلیم ان کو دی تھی۔ اس تعلیم کے اندر اس نے بڑا اچھا پرفارمنس کیا سلمان فارسی نے، اور اس سلسلے میں اس کو آگ جلانے کا انچارج بنا دیا گیا۔ مجوسی جو ہے اپنا آگ جلاتے ہیں، اپنے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اور اس آگ کو بجھنے نہیں دیتے ہیں، 24 گھنٹے جلائے رکھتے ہیں۔ تو اس کی ذمہ داری سلمان فارسی کو دی گئی۔ اس کا والد جو ہے زمینوں پہ جایا کرتے تھے ڈیلی، اور ایک دن وہ فارغ نہیں تھا کسی اور کام سے، تو اس نے سلمان فارسی کو کہا کہ آج آپ جو ہے وہ زمین پہ چلے جائیں اور دیکھ بھال کریں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں گھر سے نکلا، اور رستے میں ایک اس کو گرجا نظر آیا جہاں عیسائی عبادت کر رہے تھے۔ شور نظر آیا، شور سنا اس نے، پھر وہ اندر چلا گیا گرجے میں۔ اس کا عبادت کا طریقہ انہوں نے دیکھا اور اس کو بڑا پسند آیا۔ عبادت کے بعد اس کے بعد وہاں کے علماء جو تھے ان سے بیٹھ کے انہوں نے بات چیت کی، کافی اس مذہب کے بارے میں پتہ کیا، اور پتہ کیا کہ یہ اس مذہب کا اوریجن یا اس کا بیسک کہاں ہے، کہاں اس کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو اس وقت شام کا علاقہ تھا، شام جہاں اس نے مذہب کے بارے میں تعلیم دی جاتی تھی، اور سینٹر تھا۔ تو وہاں سے واپس وہ گھر آیا اور اپنے والد کو بتا دیا جی آج اس طرح میں وہاں گیا تھا، اور مجھے تو بڑا پسند آیا، اور بڑا اچھا مذہب ہے، اور ہمارے مذہب سے تو اچھا ہے، اور یہ اس قسم کی بات چیت کی۔ تو والد کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ اپنا مذہب ماں باپ کا چھوڑ کے ادھر نہ چلا جائے۔ اس نے اس کو بہت ساری نصیحت کی، لیکن جب والد سمجھا کہ یہ شاید چلا جائے گا، تو اس نے سلمان فارسی کو زنجیروں میں باندھ کے گھر میں رکھا۔ سلمان فارسی نے اپنا تعلق ان سے علماء سے رکھا جو گرجا کے تھے، اور اس کو کہا کہ کوئی اگر قافلہ شام کی طرف جاتا ہے تو میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک دن اس کو خبر بھجوا دی انہوں نے کہ قافلے جو شام کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنی زنجیریں توڑ کے چلا گیا، قافلے کے ساتھ مل گیا جا کے، اور پھر 2-4 دنوں میں وہ شام پہنچ گیا۔ وہاں پہ جا کے اس چرچ کا جو پوپ تھا، جو مین پوپ ان کا تھا، ان سے ملاقات کی، اور پھر ان کی شاگردی میں وہ بیٹھ گئے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں مذہب، اور میں چینج کرنا چاہتا ہوں اپنے مذہب کو۔ کچھ عرصے بعد وہ پوپ جو تھا وہ پادری وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے پتہ کیا کہ دوسرا بیسٹ کون ہے، دوسرے کے پاس چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد دوسرا بھی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرا بیسٹ جو اوپر آیا تھا، جو پوپ بنا تھا، اس کے پاس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ تیسرا بھی فوت ہو گیا۔ غالباً سلمان فارسی کی عمر کم تھی، اور یہ جو پوپ بنتے تھے وہ کافی عمر کے ہوتے تھے، تو ساتھ ساتھ ویڈ آؤٹ ہوتے گئے۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ابھی بیسٹ کون ہے، چوتھا پوپ جو ہے، پادری جو ہے، پوپ جو ہے، اس کے بارے میں اس کو خبر مل گئی، اور وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کہتا ہے جی یہ بڑا اچھا تھا میرے ساتھ، اور بڑا اچھا نیک آدمی تھا، اس نے مجھے بکریاں اور گائے بیل بھی پالنے کی اجازت دے دی تاکہ میں اپنے پاس کچھ پیسہ بھی رکھ سکوں۔ تو وہ لیکن بعد میں وہ بھی ایک مرض الموت میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس سے پہلے اس نے اس سے پوچھا کہ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ میں نیکسٹ کس کے پاس جاؤں گا، کیونکہ میرا جو علم کے لیے جو طلب تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے، میری ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی۔ تو اس نے اس کو بتا دیا سلیمان فارسی کو کہ ہمارے علم کے مطابق، یعنی ان کے مذہب کے علم کے مطابق، سرزمین عرب میں ایک نبی جو ہے وہ مبعوث ہونے والا ہے، اور جو دین ابراہیمی لے کے آئے گا، پھر وہ اپنے وطن سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جائے گا، اور ایسی جگہ جائے گا جہاں سیاہ پتھروں میں کھجور کے باغات ہیں۔ اگر ہو سکتے آپ سے تو وہاں پر چلے جائیے اور اس نبی سے ملاقات کیجیے۔ اس نبی کے اس نے کہا جو دعویٰ کرے گا نبوت کی، اس کے نشانیاں ہیں کچھ۔ پہلی تو یہ ہے
کہ وہ جو ہے ہدیہ قبول کرے گا اور صدقہ قبول نہیں کرے گا، صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ لے لے گا۔ اور دوسرا یہ اس نے کہا جی کہ یہ دو ہو گئے، پہلا دوسرا، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے کندھے کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ تو جب یہ راہب بھی فوت ہو گیا تو اس کے بعد یہ سلمان فارسی کچھ وہاں پہ رہا کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد قبیلہ بنو کلب کے عرب تاجر جو ہے وہاں سے گزر رہے تھے، سلمان فارسی نے اس سے بات چیت کی اور اپنی سارے بکریاں اور بیل ان کو دے کے ان سے یہ کہا جی کہ مجھے آپ عرب میں پہنچا دیں۔ وہ اس کو لے کے گئے، رستے میں انہوں نے سلمان فارسی کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اس وقت یہی ہوتا تھا جس کا کوئی نہ وہ بیچتے تھے اور وہ غلام بن جاتا تھا، سو وہ یہودی کا غلام بن گیا سلمان فارسی۔ اور کچھ عرصے بعد اس یہودی کے پاس بنو قریظہ کے قبیلے سے اس کا ایک چچا زاد بھائی آیا۔ بنو قریظہ وہ قبیلہ ہے جو مدینہ میں 3 قبیلے آباد تھے یہود کے، اس میں سے ایک قبیلہ جو بنو قریظہ ہے، تو اس سے اس کا ایک کزن اس کے پاس آ گیا اور اس نے سلمان فارسی کو دیکھا اور اس نے خرید لیا، خرید کے اپنے ساتھ لے گیا۔ اور جب یثرب میں پہنچا یہ مدینہ میں تو سلمان فارسی نے دیکھا کہ یہ تقریباً وہی زمین ہے جس میں کھجور کے باغات بھی ہیں اور سخت پتھریلے زمین پتھر بھی ہیں، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شاید یہ ہماری آخری منزل ہوگی۔ ان دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے اور اپنی قوم کو دعوت دے رہے تھے، اور بعد میں کچھ عرصے بعد وہ ہجرت کر کے یثرب آ گئے، قبا میں آئے اور وہاں پہ لوگ اس کی جو ہے استقبال کر رہے تھے۔ تو سلمان فارسی کو بھی خبر مل گئی کہ یہ ایک آدمی ہے جو قبا میں آیا ہوا ہے مکے سے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کی یہ کہتے ہیں میرے بدن میں ایک جرجری سے آ گئی، یعنی اس کو یہ علم ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے۔ سو اس دن شام کو وہ کچھ اپنے ساتھ کھجوروں کا ایک تھیلا لے کے ان کے پاس چلا گیا اور حضور سے ملا اور کہا جی کہ آپ لوگ بہت نیک آدمی ہیں، تو یہ کچھ کھجور میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ صدقے کی کھجور ہیں جو ہمارے پاس تھی جو آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو حضور نے کھجوریں لے لی اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم کی اور خود نہیں کھایا۔ یہاں پہ ایک نشانی پوری ہو گئی اس کی۔ اس کے بعد کچھ دن بعد پھر ایک کھجوروں کا تھیلا لے کے وہ چلا گیا سلمان فارسی ان کے پاس، حضور کے پاس، اور کہا جی کہ یہ کھجوریں میں آپ کو خاص طور پہ بطور تحفہ لایا ہوں، ہدیہ کے طور پہ لایا۔ تو پھر کھجوریں حضور نے ان سے لے لی اور پھر کچھ کھجوریں کچھ خود کھائیں اور کچھ پھر اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دی۔ دوسری نشانی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد کہتا ہے جی کہ میں چند دنوں بعد وہاں پہ گیا حضور سے ملنے، تو اس وقت وہ جنت البقیع میں تھے اور اپنے کسی ساتھی کی تدفین میں مصروف تھے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے اس کی مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کی تو حضور بھاگ گئے کہ یہ لڑکا کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ان کی زبانی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اپنی چادر تھوڑی سی اس نے سرکا دی تو مجھے مہر نبوت نظر آئی۔ اس پہ سلمان فارسی چیخا اور اس کو چومنے کے لیے لپکا اور جا کے حضور سے جا کے لپٹ گئے، اور پھر یہاں پہ حضور نے پوچھا تو اس نے ساری کہانی شروع سے آخر تک بتا دی، اور پھر یوں سلمان فارسی مسلمان ہو گیا۔ تو اس کے بعد سے سلمان فارسی تو حضور سے چمٹے ہی رہے۔ یہ خاص کر اصحاب صفہ کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنا آپ کو والنٹیئر کیا تھا اور وہ پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کے باہر بیٹھا کرتے تھے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سلمان فارسی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ حضور کا ایک فرمان ہے، یعنی اتنا نزدیک ہے ان کے۔ بعد میں جنگ خندق جب ہوئی وہاں پہ بھی مشورہ کرتے تھے لوگوں سے حضور، اور سلمان فارسی نے کہا جی کہ جہاں ہمارے فارس میں سٹرینگ کم ہو، بعد سے دشمن آ جائیں، چاروں طرف سے آ جائیں، تو ہم خندق کھود لیتے ہیں، تو یہاں بھی ہم ایسا کرنا چاہیے۔ تو یہ آئیڈیا، یہ تجویز اس کو پسند آئی حضور کو، لوگوں کو بھی، اور پھر جنگ خندق اس کے کہنے پہ کھودی گئی تھی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس کو مدین کا والی بھی بنا دیا گیا، اور 32-33 ہجری میں سلمان فارسی جو ہے مدینہ میں ہی فوت ہو گیا کافی لمبی عمر کے بعد۔ تو یہ اس کی کہانی ہے جو سلمان فارسی کے جو راوی ہے اس خطبے کا، بیسیکلی میں نے آپ کو
جو خطبے کا بتانا ہے، اس خطبے کے راوی جو یہ سلیمان فارسی ہیں۔